नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कोतवाली शहर यानी एडिशनल आईजी कराची खादिम आला खादिम रिंद के पहले दरबार से मुतालिक, जो कि बहुत ही धुआंधार बताया जाता है। इस दरबार के क्या दूररस नताइज बरामद होंगे और ये दरबार क्या खुद एडिशनल आईजी कराची के अपने फैसलों पर मुबनी था, या कि ये फैसले उन पर मुसल्लत करवाए गए थे, या कि किसी और ने अपना काम दिखा दिया। इस पहले इजलास में, इस पहले इजलास के क्या नताइज बरामद होंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो इजलास है ये बिल्कुल डीटो कॉपी है आज से 15 साल पहले जो एक इजलास बुलवाया गया था। उस वक्त के आईजी राना मकबूल ने जिस किस्म की लैंग्वेज जो है वो उस दरबार में जो है पुलिस के अफसरों से मुतालिक इस्तेमाल की गई थी, कुछ उससे बढ़कर लैंग्वेज जो है वो आज के दरबार में भी पुलिस अफसरों के इज्जत नफ्स पर बराह रास्त हमला करने की सूरत में जो है वो इस्तेमाल किए जाने की इत्तला मिली है। इस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो हम बात करेंगे, ये जो शफाफ इलेक्शन को जवाज बनाकर जो पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद को इधर से उधर किया गया है, क्या ये वाकई शफाफियत पर पूरे उतरेंगे? आज के प्रोग्राम में जो है हम अली हसन सोलंकी, उस बदनसीब पुलिस वाले को जो है आईना बनाकर दिखाएंगे इस शफाफ इलेक्शन की आड़ में किए जाने वाले ट्रांसफर पोस्टिंगों पर। यह है अली हसन। इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं, जो दरबार आज इतवार वाले रोज जो है मुनक्किद किया गया। ये दरबार नहीं बल्कि तोप का गोला था। तोप का गोला मैं क्यों इसे कह रहा हूं? तोप का गोला इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दरबार जो है ये 15 साल कबल जो एक दरबार हुआ था, जिसमें एक शिकवा जवाबी शिकवा जो रह गया था, जो तशनगी थी, उसकी कहते हैं कि आज तकमील की गई है। उस दरबार का जो खालिक था, दरबार बुलवाने वाला जो था, वो राना मकबूल था। राना मकबूल जो है वो उन्होंने उस दरबार में एक एसएचओ को आड़े हाथों लिया था। उस एसएचओ पर जो है बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे, जो उस वक्त बहादराबाद थाने का एसएचओ था, और जिन्होंने उस वक्त ख्वाहिश जाहिर की थी, सिफारिश करवाई थी आईजी से, कुछ मुस्लिम लीग नून के माड़ी के एक एमएनए हमायूं के जरिए कि उन्हें जो है एयरपोर्ट थाने का एसएचओ लगाया जाए। उस वक्त जो है राना मकबूल ने जो है, जिनके मुंह से जुमले कम और तोप के गोले ज्यादा निकला करते थे, वो जो तोप के गोले निकले थे, उन्होंने उस वक्त महफिल को ऐसी शान बख्श दी थी कि लोग हक्का बक्का रह गए जब उन्होंने कहा था कि इस महफिल में ऐसे भी लोग बैठे हैं इजलास में जो कि मिनिस्टरों को जो है, एमएनए एमपीएस को जो है वो तवाइफें सप्लाई करके जो है फिर उनसे सिफारिशें करवा कर ऐसे चोर अच्छे थाने बनने के ख्वाब देखते हैं, लेकिन उनके ख्वाब मेरे होते हुए कभी भी जो है वो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच पाएंगे। जिस एसएचओ को उस वक्त जो है इस खिताब से नवाजा था, उस वक्त के आईजी ने, उसी एसएचओ ने आज मौका मिलते ही 15 साल बाद जो है वो बदला ले लिया। बदला किससे ले लिया? कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, ये इस दरबार की अंदरूनी कहानी है। अंदरूनी कहानी बज़ाहिर तो यह है कि एसएचओ जो है वो रिजविया जो है राशिद को सस्पेंड कर दिया, एसएचओ सुरजानी को सस्पेंड कर दिया, और डीएसपी चौधरी सुहेल फैज को सस्पेंड कर दिया गया। ये इसकी बज़ाहिर कहानी यह है। इसकी जो अंदर की कहानी है वो कुछ ये है कि सुहेल फैज जो है वो आज दरबार में हाजिर नहीं हुए थे, ड्यूटी पर थे, बकौल उनके एसएसपी इरफान बहादुर के। तो कहा गया कि ड्यूटी पर है तो उनसे कहो कि ड्यूटी से वापस ना आए बल्कि घर ही चले जाए, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें सस्पेंड करते हैं। ये कोतवाली शहर यानी कि खादिम आला की जनब से ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अब इस हुक्मनामे के पीछे कौन है? कहते हैं कि इस हुक्मनामे के पीछे, या ये हुक्मनामा जो है ये कहते हैं कि दागा गया है खुद कोतवाली शहर पर एक उनके एसपी वकार मल्हड़ की जानिब से। वकार मल्हड़ उनकी जानिब से ये उन पर मुसल्लत किया गया कि आप इन्हें सस्पेंड करें। किसको? सुहेल फैज को। सस्पेंड क्यों करो उनको?
بھائی زمینوں کے معاملات تو اکیلے وہ نہیں ہیں، زمینوں کے معاملات میں تو ماڑی پور تھانے کا ایس ایچ او برابر کا ملوث ہے، منگو پیر کا برابر کا ملوث ہے، باقی بھی زمینوں کے سپر ہائی وے ہے، سائٹ سپر ہائی وے، سارے یہ تھانے تو ہیں اس میں، لیکن انہیں خاص طور سے نشانہ کیوں بنایا گیا ہے؟ نشانہ بنانے کی جو اصل وجہ ہے وقار ملہن کی ذاتی عداوتیں، ذاتی رنجشیں، وہ جو مقبول رانا کے دربار کا میں نے واقعہ نوٹ کروایا۔ دوسری بات یہ کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے وقار ملہن کا ایز اے ایس پی سوراب گوٹ کا آرڈر ہوا تھا، لیکن اس چودھری سہیل فیض نے انہیں آرڈر لینے سے رکوا دیا تھا، کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ نہیں لینے دیا، اور وہ اپنے پاس ہی دونوں چارج رکھے تھے بزور قلم بزور شمشیر۔ تو کیا ہوا؟ اس کا انہوں نے بدلہ لیا جب سے کہتے ہیں کہ یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی تبدیلی ہوئی ہے، جب سے نئے ایڈیشنل آئی جی کراچی، اس کے بعد سے وقار ملہن جو ہے بدستور جو ہے چودھری سہیل فیض کو ٹیلی فون کرتے رہے کہ آپ آئیں مجھ سے راضی نامہ کریں ورنہ آپ مشکل میں آ جائیں گے۔ انہوں نے اس کو گاس نہیں ڈالا کہ تو کون تو میں کون، کیا نام ہے، تو انہوں نے فٹے منہ کہہ کے جو ہے وہ ریفیوز کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج کہتے ہیں کہ موقع ملتے ہی انہوں نے تمام اگلا پچھلا جو ہے وہ حساب چکا دیا کسی اور کا کاندھا استعمال کرنے کی صورت میں۔ مجھے یقین ہے کہ خادم اعلیٰ خادم رند جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں کوتوالے شہر کو اس بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوگا، اس حقیقت کا انہیں علم نہیں ہوگا، انہیں کچھ اور بتایا ہوگا، ایک طریقے سے انہیں استعمال کیا گیا، ان کے یہ کاندھے جو ہے دوسروں نے اپنی مخالفتوں کے لیے استعمال کیے گئے، خاص طور سے اس ایک واقعے کی شکل میں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آج دربار تھا، دربار کی شروعات جو ہے وہ چونکہ ساؤتھ میں تھا، پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں، تو زون ساؤتھ کے ڈی آئی جی اسد رضا نے جو ہے وہ ویلکم کیا مہمانوں کا، اور اس کے بعد وہ ڈائس پر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ سپاسنامہ پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے کوتوالے شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی کو انہوں نے انوائٹ کیا ان کے خیالات جاننے کے لیے کہ وہ آ کے اپنے خیالات بیان کرے، اپنا پالیسی بیان دے، یعنی کہ اپنا روڈ میپ دے کراچی کے ایس ایچ اوز، ڈی ایس پیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور زونل ڈی آئی جیز کو۔ انہیں نہیں معلوم تھا اسد رضا کو کہ یہ توپوں کا رخ جو ہے وہ ان کے زون کی جانب ہی مڑوا دیا جائے گا۔ اب یہ خطاب چل رہا تھا، خطاب میں جو ہے وہ خاص طور سے گیسٹ ہاؤسز کو جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے نشانہ بنائے گا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ 3 کھوکے لگائے جو ہیں، یعنی اشارہ ان کے ڈی ایس پی کی طرف تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ ڈی ایس پی ڈیفینس میں سارے، انہوں نے ڈیفینس کا ذکر کیا کہ وہاں کے جو گیسٹ ہاؤس میں کیا ہوتا ہے، وہاں جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے جو ہے تتلیاں رنگین رد کرنے کے لیے یہ 3 کھوکے لگائے افسران جو ہے وہ لڑکیاں لا کے جو ہے ان کو سواگت کرتے ہیں، ان کی راتیں رنگین اس قسم کے کہتے ہیں لینگویجز کا استعمال جو ہے اس دربار میں کیا گیا۔ حالانکہ گیسٹ ہاؤس ایسٹ میں بھی ہے، باقی جگہوں پر بھی، لیکن ساؤتھ میں کچھ زیادہ ہے، لہذا ساؤتھ کو جو ہے وہ ایک طریقے سے کوتوالے شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی سپاس نامے اور اسی کہنے میں دھواں دار جو ہے خطاب کے دوران ہی کہتے ہیں کہ ایک سائیکوپیتھ ڈی آئی جی نے ایک پرچی جو ہے وہ تمادی کہنے میں ایڈیشنل آئی جی کراچی کو پرچی ہاتھ آتے ہی اس کے بعد جو ہے انہوں نے پہلے تو مخاطب کیا خود رضویہ تھانے کے ایس ایچ او راشد کو کہ تم نے 5 کلو چرس جو ہے وہ ملزم سمیت پکڑا تھا اور تم نے اس کو رہا کر دیا، لہذا تم گھر جاؤ، یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر آپ کے خلاف میں کاروائی کروں۔ انہوں نے کہا بھی کہ آپ انکوائری تو کریں، اس کے بعد مجھے سزا، نے کہا انکوائری بھی ہو جائے گی اور اس بعد میں بھی کاروائی ہوگی، اگر انکوائری میں آپ بے گناہ ثابت ہوئے تو ہم آپ کو دوبارہ بحال کر کے اسی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیں گے، یعنی سزا پہلے اور انکوائری بعد میں، سماعت بعد میں ہوگی لیکن آپ کو پھانسی پہلے چڑھا دیا جائے۔ یہ ایک نئی روایت جو ہے وہ اس دربار میں قائم کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن کے ایس ایچ او جو ہے وہ امین سولنگی کو بھی سسپینڈ کر دیے گئے، کیونکہ وہاں پچھلے دنوں کنڈے لگوانے کے معاملے میں جماعت اسلامی کے ایک کونسلر کی شہادت یا ہلاکت ہوئی تھی، اس کے ملزمان نہ پکڑنے پر جو ہے انہیں سسپینڈ کر دیا گیا۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جو اندرونی کہانی ہے، ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی کے رپورٹ کے مطابق اندرونی کہانی یہ ہے کہ یہ جو راشد ہے ایس ایچ او رضویہ،
اس سے جو ہے پیپلز پارٹی کے سابقہ ایک سینئر منسٹر سعید غنی جو ہے وہ ناراض تھے، مطمئن نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ان کا کام نہیں کیا تھا اس وقت۔ ایک قتل کی واردات میں جو ہے ایک پیپلز پارٹی کا ملزم آصف موسیٰ ملوث ہیں، اور فرحان غنی جو ہے عثمان غنی کے بھائی وہاں پر گئے تھے اپنے کسی دوست کی سفارش میں، جنہیں پولیس نے بعد میں گرفتار کر لیا۔ ان کی سفارش کو انہوں نے سنی انسنی کر دی ایس ایچ او نے، جس پر وہ غصے میں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا چینل استعمال کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کی اصل میں معطلی عمل میں لائی گئی ہے۔ 5 کلو چرس کو پکڑ کے ملزم کو چھوڑنا وہ تو ایک جواز تھا، ایک بہانہ تھا۔ انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے لیے اصل کہانی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جو ہے عثمان غنی کے بھائی فرحان غنی کی سفارش کو سنی انسنی کرنا، بلکہ انہیں بے عزت کر کے تھانے سے باہر نکالنے کی پاداش میں جو ہے وہ رضویہ تھانے کے ایس ایچ او راشد کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ یہ اس کی اصل کہانی ہے۔ سرجانی ٹاؤن کا جو ایس ایچ او ہے وہ چونکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ڈرائیور تھا، اس نے اپنے باپ کو ایس ایچ او لگایا تھا۔ یہ صرف چونکہ با اثر ہے یہ ہے تو وہ جواز بنا کر انہیں وہاں سے سسپینڈ کر دیا گیا، کیونکہ وہاں کا ڈی آئی جی اپنے لاڈلے راشد کو جو ہے وہ ایس ایچ او سرجانی لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی 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 قابل اعتماد رہے گا۔ تو یہ تھا جو آج کا دربار جو ہے، دربار کا خلاصہ، دربار کی جو اندرونی کہانی تھی یہ تھی کہ دربار میں جو دھواں دار خطاب تھا اس کے کیا نتائج آگے نکلنے جا رہے ہیں۔ اب جو وہاں ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز موجود تھے، ان سے جو ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی کی جو گفتگو ہوئی اس میں 60% پولیس والوں کا کہنا ہے کہ یہ کچھ اچھا اثر نہیں چھوڑے گا۔ یہ خادم اعلیٰ کا پہلا جو دربار تھا، اس کے اثرات اچھے مرتب نہیں ہوں گے، اور نہیں گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ خادم اعلیٰ کوئی زیادہ عرصے تک ایز ایڈیشنل آئی جی کراچی اپنے فرائض سر انجام دے سکے۔ 60% پولیس والے جو وہاں موجود تھے ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس قسم کی لینگویج جو ہے وہ اس دربار میں استعمال کی گئی ہے، یہ لینگویج جو ہے وہ رانا مقبول کو بھی بہت پیچھے چھوڑ گئی۔ حالانکہ وہ بڑے نقاد تھے، بڑے تنقیدی گفتگو کرنے کے ماہر تھے، اور ڈھولک بجا کر اپنے غصے کا اظہار کیا کرتے تھے، لیکن یہاں اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر جو ہے وہ کاروائیاں کی گئی ہیں۔ ہیڈ کوارٹر کے جو ڈی ایس پی ہیں اور آر آئی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے 80 یا 120 لوگ جو ہیں ویزے پر چھوڑ رکھے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ جو اس وقت کرپشن کا جو چلتا پھرتا اشتہار ہے وہ تو ایس ایس یو ہے۔ ایس ایس یو کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں ادا کیا گیا، حالانکہ ایس ایس یو بھی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ وہاں کے ڈی آئی جی کو نہیں انوائٹ کیا گیا، وہاں کے ایس ایس پیز کو نہیں انوائٹ کیا گیا، جہاں پر ریاست میں ریاست کا ایک منظر اس وقت پیش کر رہا ہے۔ ایس ایس یو وہاں سے جو ہے کوتوالے شہر خادم اعلیٰ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یہ کہنا ہے دربار میں موجود پولیس کے بڑے افسروں نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا، ان کی رائے، ان کے تاثرات کچھ اس قسم کے تھے اس دربار سے متعلق، جو کہ بدقسمتی سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کا پہلا دربار بتایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دربار جو ہے یہ دراصل ہائی جیک ہو گیا۔ پولیس کی جو 40% ہیں وہ تو اس دربار سے بڑے مطمئن ہیں کہ خادم اعلیٰ یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے بہت ہی بھرپور انٹری دی ہے۔ سب سے مضبوط پلر کو گرا کر اور مضبوط ترین ایس ایچ او کو جو ہے وہ قدموں کی ٹھوکر بنا کر خادم اعلیٰ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں۔ وہ کام کریں گے آئین اور قانون کے مطابق، جس نے چلنا ہے چلے، یعنی کہ ہم نے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے، آرگنائز جرائم کے اڈے نہیں چل سکیں گے، کسی کو اب حرام کھانے کی مزید موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس قسم کا اس پہلے اجلاس کے تو یہ جو ہے پیغام ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے۔ اب بریکنگ نیوز اس میں یہ ہے کہ
اب آئندہ چل کر جو ہے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے یہ اختیار لیا جا رہا ہے کہ وہ ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ اب وہ نہیں کر سکیں گے. اب تمام ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے اپروول کے بغیر ممکن نہیں ہو سکیں گے. زونل ڈی آئی جیز کو بھی جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل آئی یعنی کوتوال شہر خادم اعلیٰ سے پیشگی اجازت لینا پڑے گی تاکہ چور راستے سے کوئی روکڑا روپیہ دے کر جو ہے رشوت دے کر جو ہے یا دوسروں کی راتیں رنگین کر کے جو ہے وہ ایس ایچ او بننے میں کامیاب نہ ہو سکے. یہ اس پہلے دربار کا جو ہے یہی پیغام ہے, یہی سب کچھ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس پہلے دربار سے. لیکن پولیس والوں کی جو اکثریت ہے وہ اسے ایک ناکام اجلاس, ناکام دربار کا نام دے رہی ہے. اس میں کچھ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بھی یہ کہتے ہوئے پائے گئے اور کچھ ایک آدھ زونل ڈی آئی جی بھی جو ہے یہی کہتا ہوا پایا کہ یہ کس قسم کا دربار تھا, کس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی. اس سے پولیس کا مورال بدقسمتی سے اپ ہونے کے بجائے ڈاؤن ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ پولیس والوں کے خیالات ہیں, میرے یا میرے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کے خیالات نہیں ہیں. بہرحال یہ کہ ایک پہلا اجلاس تھا, فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن, لیکن دیکھنا یہ کہ اس کا امپریشن آگے جا کے کیا صورت اختیار کرتا ہے. لیکن ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے خادم اعلیٰ جو ہے خادم رن کو چاہیے کہ وہ تمام تر فیصلے خود کرے, مشاورت نہ کرے. یہاں پر جو ہے جن کو مشیر بنایا جاتا ہے وہ اپنا انتقامی کارروائی کو پہلا فوقیت دیتے ہیں, دوسروں کے کاندھے وہ استعمال کر کے اپنے لوگوں کو, اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنواتے ہیں, جو کہ ہمیں اس دربار کے فیصلوں کے نتیجے میں صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے. یہ تھا آج کا اجلاس, اس کی اندرونی کہانی. اب ایک ڈی ایس پی کو نشانہ بنایا گیا ہے ڈیفنس کے گیسٹ ہاؤس کے معاملے میں. ان پر یہ الزامات لگائے گئے کہ وہ جو ہے وہ مہمانوں کو جو ہے مہمان خاص قسم کے مہمان سپلائی کرتے ہیں. یہ الزام جو ہے وہ اس ڈی ایس پی پہ لگایا گیا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین, دوسرا جو ہمارا پروگرام کا حصہ ہے وہ بڑا رلا دینے والا ہے, تکلیف دہ ہے, پریشان کن ہے. کرتے ہوئے خود میرے آنسو جو ہے وہ نکل رہے ہیں, خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بہت ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی. 2005 کا واقعہ ہے, پرویز مشرف کا دور تھا جب ارباب رحیم جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے. ایک اسی طرح کا الیکشن کا ایک ماحول تھا اور یہی کہا گیا تھا کہ شفاف الیکشن ہوں گے. ایک کانسٹیبل نے جو ہے جان پر کھیل کر جو ہے, یعنی کہ زندگی اس کی بھی محفوظ ہے, لیکن اس نے اپنے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں گنوا دی اس شفاف الیکشن کروانے کے چکر میں. یہ کوئی فلمی سین میں نہیں ادا کر رہا ہوں کہ یہ فلم کوئی شعلے کا سین نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے گبر سنگھ کے ٹھاکر اپنے دونوں ہاتھ دے دو, دونوں ہاتھ دے دو, دونوں ہاتھ دے دو, کیونکہ یہ دونوں ہاتھ مجھے پکڑنے کے لیے آتے اور مجھے پھانسی کا پندہ میرے لیے بنتے. اب نہ یہ ہاتھ رہیں گے نہ پھانسی کا پندہ رہے گا. وہ دونوں ہاتھ اس کے کاٹ دیتے ہیں, بازو کاٹ دیتے ہیں. یہی سب کچھ جو ہے اس افسوسناک واقعے میں ہمیں دکھتا ہوا نظر آتا ہے. 2008 کا مارچ کا جو مہینہ ہے اس میں یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے 24 مارچ 2008 کو اس سولنگی کو جو ہے اغوا کیا گیا تھا. اب اس سے میں آئینہ بنا رہا ہوں. یہ جو شفاف الیکشن کی آڑ میں جو یعنی پوری فوج در فوج پولیس والوں کی جو آپ نے ایس ایس پی ہیں, ڈی آئی جیز ہیں, اور اب جو ہے آپ ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز کو جو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں, جو بندر بانٹ آپ لوگوں نے کیا ہے شفاف الیکشن کروانے کے مد میں. یہ جو اس وقت جو واقعہ ہوا تھا اس کے جو دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے, دونوں جو ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئی تھی. حیدرآباد کا الیکشن کا واقعہ تھا یہ جابر کیریو پولنگ اسٹیشن میں, جہاں پر جو ہے یہ جام خان شورو کے والد دیدار شورو نے جو ہے وہ ایک
धांधली करवा रहे थे और धांधली को रुकवाने की कोशिश की थी इस मर्द मोमिन मर्द आहिन कांस्टेबल ने। उस वक्त कांस्टेबल तब एएसआई हो गए, तो इन्होंने जो है वो रोकने की कोशिश की और फौरन टेलीफोन कर दिया था रेंजर्स को, फौज को, और रेंजर्स वाले आ गए तो उन्होंने फिर उसकी खूब धुलाई की, खूब पिटाई की इस दीदार शोरों की, जिसके बाद उसने दिल में रखी कि इस कांस्टेबल की वजह से ना मैं सिर्फ इंतखाब में हारा बल्कि इसकी वजह से मेरी दुर्गत हुई। तो उन्होंने दिल में रखे, उसके बाद जब उन्हें मौका मिला, जब वो फिर पीपल्स जब कामयाब हो गए थे 2008 में, तो उसके बाद जो है 25 मार्च को उन्हें अगवा करके उनके दोनों बाजू और दोनों टांगे काट दी जाती है। इंतकामी कार्रवाई कि तुमने शफाफ इलेक्शन करवाने की गलती कैसे की। तो ये उस वक्त उस कांस्टेबल के दोनों बाजू नहीं कटे, उस कांस्टेबल के दोनों टांगे नहीं काटी गई, ये दोनों टांगे दोनों बाजू जो है ये सिंध पुलिस के कटे। सिंध पुलिस को माजूर कर दिया गया था 2008 से ही कि ना अब सिंध पुलिस जो है किसी रैगिंग करने वाले, किसी जो है धांधली करने वाले उम्मीदवार को, सियासतदान को, ना उसके कारिंदों को पकड़ने के काबिल रही, ना उनका पीछा करने के लिए भागने के काबिल रही। इनकी टांगे भी काट दी गई सिंध पुलिस की, और सिंध पुलिस के बाजू भी उस वक्त काट दिए गए। उस वक्त के मर्द मोमिन जो उस वक्त के एसएसपी जो थे हैदराबाद के, शौकत ने जो है वो इमरान शौकत ने तो उस वक्त बहादुरी का सबूत देने की कोशिश की। तमाम खतरनाक एसएचओस को सीआईए में जमा करके कहा था कि इनको गिरफ्तार करके इसी तरीके से इनके बाजू और टांगे काटने की कोशिश की जिन्होंने हमारे जवान के साथ ये हरकत की। लेकिन उस वक्त के फिर जो है वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और दूसरे लोगों ने मुदाखलत करके जो है पीपल्स पार्टी की शायद हुकूमत बन चुकी थी, और उन्होंने फिर मुदाखलत करके जो है ये मामले को रफ़ा दफ़ा करके वहाँ पर नजफ़ कुली मिर्ज़ा को लगा दिया। और बदकिस्मती देखी कि नजफ़ कुली मिर्ज़ा जो है वो एसएसपी थे, और उनके दौर में जो है यानी ज़ाब्ता फौजदारी की 497B के तहत शहादत ना होने का बहाना करके जो है जो प्राइम इसके मुल्ज़मान थे, असल मुल्ज़मान जो थे, दीदार शोरो, उनके भाई नूर मोहम्मद शोरो और उनका बेटा जाम खान शोरो जो कि इस वक्त सीनियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो थे, उन सबको बेगुनाह करार देके रिहा कर दिया था। यानी कि अपने पुलिस वाले का खून, उनके दोनों बाजू, दोनों टांगे उन्होंने सियासत के नजर कर दी थी शफाफ इलेक्शन करवाने की पादाश में। तो उस वक्त बाजू, मैंने कहा उनके नहीं, सिंध पुलिस के बाजू और सिंध पुलिस के टांगे कट गई। और सिंध पुलिस के जो है ये माथे पर जो है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस के माथे पर जो है इस ये जो कांस्टेबल है, इनके दोनों बाजू जो है, दोनों टांगे जो है वो झूमर की तरह से जो है वो जगमगाते रहेंगे जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होते। मेरा सवाल ये है सिर्फ निगरान हुकूमत से, निगरान वज़ीर आला जो है जस्टिस मकबूल बाकर साहब आपसे, और ब्रिगेडियर हारिस जो कि सूबाई वज़ीर दाखिला है आपसे, और ख़ुद सिंध के आईजी से कि ये जो आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है शफाफ इलेक्शन के आड़ में, क्या इनमें से कोई एक भी ऐसा है जो इस कांस्टेबल अली हसन सोलंकी की तरह से जो है शफाफ इलेक्शन करवा सकेगा? मेरा जवाब यह है कि बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों बाजू, दोनों टांगे जो है कटवाना तो कुजा, ये अपनी पोस्टिंग गवाना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि ये तमाम के तमाम जो है नई बोतल पुरानी शराब के मिज़दाक जो है ये सहूलतकारी करेंगे, ये उनके फैसिलिटेटर बनेंगे, ये उनके लिए काम करेंगे। इनमें से कोई एक भी अली हसन सोलंकी की तरह से जो है शफाफ इलेक्शन का इनकाद करने की सूरत में अपने दोनों बाजू और अपने दोनों टांगे गंवाने की गलती नहीं करेगा। ये आईना है इन तमाम पुलिस वालों के लिए जिन्होंने शफाफ इलेक्शन करवाने की आड़ में अपनी मनपसंद पोस्टिंगें तो करवा लिए, लेकिन अफसोस कि इनमें रत्ती भर रमक भी नहीं है खुद उस अली हसन सोलंकी की तरह से कि जो शफाफ इलेक्शन करवाने की पादाश में अपने बाजू और अपनी टांगे गंवाने की कुर्बानी दे सके। ये है सिंध पुलिस का अलमिया। सिंध पुलिस 2008 से ही जो है वो माजूर हो चुकी है, ना उसके हाथ हैं, ना उसकी टांगे हैं, ना किसी को रैगिंग करने वालों को पकड़ सकती है, ना उनका पीछा करने के लिए दौड़ सकती है, क्योंकि ना उनके पास पकड़ने वाले वो बाजू रहे, ना उनके पास दौड़ने वाली वो टांगे रही। इंतहाई अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि ये शफाफियत जो है सिवाय ढोंग के और कुछ भी नहीं है। यानी उस इलेक्शन का दूर दूर तक कोई नाम व निशान नहीं है जिस इलेक्शन के आड़ में, शफाफियत के आड़ में जो है ये मनपसंद बंदर बांट करते हुए अपने ही लोगों को जो है, अपने ही चाहने वालों को जो है इधर से उधर उनकी पोस्टिंग करवा दी गई है। हाथी के दांत कहते हैं दिखाने की और खाने की, और इस
کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں اپنے اس پروگرام میں؟ مجھے بہت ہی ہمدردی ہے علی حسن سولنگی سے، جن سے گزشتہ روز جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی راجہ رفت مختار نے ملاقات کر کے ایک طریقے سے مخالفین کہتے ہیں کہ فوٹو سیشن تو انہوں نے کروایا، لیکن ان سے یہ پوچھنے کی زحمت انہوں نے گوارا نہیں کی کہ یہ آپ کی ٹانگیں کیسے کٹی اور یہ آپ کے بازو کیسے کٹے۔ یہ آپ کی ٹانگیں، آپ کے بازو نہیں، یہ تو سندھ پولیس کے بازو اور ٹانگیں کس درندوں نے کاٹی، ان کے ساتھ کیا ہوا، انصاف ہوا کہ نہیں ہوا، یا کہ تمہیں جو ہے گولی کے یا بندوق کے زور پر تمہیں راضی نامہ کروانے پر بھی مجبور کیا گیا۔ یہ ہے سندھ پولیس کی بہادری، یہ ہے سندھ پولیس کی دلیری، یہ ہے سندھ پولیس کا انصاف، جو اپنے ہی جو ہے مظلومین کے ساتھ انصاف اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو دوسروں کو کیا وہ خاک انصاف دے سکیں گے؟ اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات راجہ رفت مختار صاحب۔ میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ سب کچھ اس وقت کہنے پر مجبور ہوں، اور خود خادم اعلیٰ خادم رند صاحب خدا را اپنے فیصلے خود کریں، خود پر جو ہے سائیکوپیتھ ہونے کا لیبل لگانے سے خود کو بچائیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں، اللہ حافظ۔